الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 46 میں یہ الفاظ آئیں گے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ۔ اسی طرح آیت نمبر 48 میں بھی وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا۔ اسی سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے۔ مکیۃ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام سے پہلے مکہ میں یہ نازل ہونے والی صورت ہے۔ بعض کے نزدیک آیت نمبر 163 سے لے کر 171 تک یہ 8 آیات مدنی ہیں اور باقی تمام کی تمام مکی ہیں۔ وَيَا مِئَتَانِ وَسِتُّ آیات 206 آیات و24 رکوعاً اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ کلمات 3387 کلمات ہیں اور حروف 14625۔ سورت کا نمبر 7 ہے، نزول نمبر 39۔ گزشتہ سورۃ الانعام کے ساتھ 4 قسم کا ربط اور تعلق ہے۔ نمبر 1، گزشتہ سورۃ الانعام میں توحید کے عقلی دلائل بیان کیے گئے تھے۔ عقلی سے مراد زمین و آسمان اور آفاق میں سے، تو اس صورت میں دلائل نقلیہ بیان کیے جائیں گے۔ دلائل نقلیہ سے مراد کہ جو سابقہ انبیاء کی تعلیمات سے منقول ہیں۔ دونوں طرح کے دلائل عقلیہ سے اور دلائل نقلیہ سے توحید کو ثابت کیا گیا۔ نمبر 2، گزشتہ سورۃ الانعام میں شرک کی انواع کا ذکر تھا، تو اس میں شرک کی علت کا بیان ہے اور وہ شیطان اور اس کی ذریت کی اتباع۔ نمبر 3، گزشتہ صورت میں توحید کو دلائل سے ثابت کیا گیا تھا، تو اس صورت میں انکار کرنے والوں کو 12 واقعات سے تخویف اور زجر و توبیخ کی گئی ہے۔ نمبر 4، گزشتہ سورۃ الانعام میں منکرین بعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرنے والوں کو زجر و توبیخ تھی، تو اس صورت میں قیامت کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھنے کا کیسے انکار کرتے ہو، اس دن تو تمہاری حالت یہ ہوگی، وہ تمہاری جو حالت ہوگی وہ بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات اللہ عالم بمرادہ۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ کتاب، تنوین تعظیم کی، عظیم کتاب، مبتدا محذوف ہوگا، ھذا کتاب عظیم، یہ بڑی عظیم کتاب، بڑی عظمت والی، بڑی شان مرتبہ مقام والی، انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ میرے پیغمبر نے خود نہیں بنائی بلکہ نازل کی گئی ہے۔ کس نے نازل کی ہے وہ تو پتہ ہی ہے کل کائنات کو کہ کس نے نازل کی ہے، تو وہ ذات معلوم ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انزل الیک، اتاری گئی آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج منہ،
بس نہ ہو آپ کے دل میں، آپ کے سینے کے اندر کوئی تنگی اس کے بارے میں کڑن اور تنگی نہ ہو کہ اتنی بوجھ والی کتاب، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، لوگ آگے سے کیا جواب دیں گے، ان کی کیا مخالفتیں ہوں گی، میں ابلاغ کر سکوں گا یہ نہ یہ تنگی نہ ہو۔ لتنذر بہ، اتاری اس لیے تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ساتھ، وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت ہے یہ مومنوں کے لیے، کیونکہ مومن نصیحت حاصل کریں گے اس لیے ہے ہی ان کے لیے۔ لوگوں کی مخالفت اور لوگوں کے انکار کی وجہ سے دل میں تنگی نہ ہو۔ اگر منکرین ہوں گے تو مومنین بھی ہوں گے، اگر اس کا انکار کرنے والے ہوں گے تو ذکر للمؤمنین، مومنین بھی ہوں گے، اس لیے تنگی دل میں نہ ہو۔ اتبعوا ما انزل الیک من ربک، پیروی کیجیے جو نازل کیا گیا تیری طرف تیرے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کیجیے اس کے سوا اور اولیاء کی، کیونکہ اس کا حق ہونا یقینی ہے اور عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت بھی ہے، جبکہ دوسروں کی آراء و قیاس غیر یقینی اور باطل ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اتبعوا ما انزل الیک من ربکم، اتباع کیجیے، پیروی کیجیے جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، نہ پیروی کیجیے اس کے علاوہ اور اولیاء کی، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہلاک کر دیا ہم نے، کم خبریہ، کتنی یعنی بہت زیادہ بستیاں جن کو ہلاک کیا ہم نے۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، بس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتاً رات کے وقت، او ہم قائلون، یا وہ دن کے وقت قیلولہ کرنے والے تھے۔ بیاتاً جس طرح قوم لوط پر عذاب آیا، او مقائلون دوپہر کے وقت آرام سکون کر رہے تھے جس طرح قوم شعیب پر آیا۔ عبرت کے لیے تمہارے اندر بے شمار واقعات ہیں، اور گرد و نواح میں بھی اور اپنی سابقہ تاریخ میں بھی جھانک کر دیکھ لو، کتنی بستیاں مکہ کے گرد و نواح، شام کو جاتی ہو، یمن کو جاتی ہو، دوسرے علاقوں کو جاتی ہو تو ان بستیوں سے تمہارا گزر ہوتا ہے، دیکھو کتنی قومیں ہیں۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، نہ تھی ان کی پکار، ان کی بات جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا انا کنا ظالمین، مگر یہی کہ انہوں نے کہا، اقرار کیا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ جب اقرار فائدہ مند تھا اس وقت انکار کرتے رہے، اور اب اقرار فائدہ مند نہیں، اب اقرار کر رہے ہیں۔ دنیا میں تھا اقرار کرنے کا فائدہ کہ ہم ظالم ہیں، اس وقت تک اپنے آپ کو ظالم نہ کہا، لیکن اب اقرار کا فائدہ نہیں ہے، اب اقرار کریں گے ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ضرور سوال کریں گے ہم ان سے جو ان کی طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، جو پیغمبر بھیجے گئے ان سے بھی سوال کریں گے، جس طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا تھا، تو رسولوں سے پوچھیں گے انہوں نے، قوموں نے تمہیں کیا کہا تھا۔ ضرور سوال کریں گے ہم ان سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ، ہاں ان سے مراد قوموں جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ان سے بھی سوال کریں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔ پیغمبروں سے سوال یہ ہوگا کہ کیا تم نے ابلاغ کر دیا تھا؟ جی ہاں ابلاغ کر دیا، پھر انہوں نے جواب کیا دیا تھا، اور پھر قوموں سے پوچھا جائے گا کہ پیغمبروں نے ابلاغ کیا تو تم نے آگے سے یہ کیوں نہیں ہوتی دعوت کو قبول کیا۔ وَلَنُقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ضرور بیان کریں گے ہم بیان کرتے ہیں ان کے اوپر ساتھ علم کے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کو غائب نہ تھے، جو کچھ ہم بیان کریں گے علم سے بیان کریں گے، علمی بات ہوگی، کوئی اٹکل پچو قیاس آرائی نہیں ہے، عین واقعے کے مطابق جیسے ہوا اسی طرح بیان کریں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن اس دن بالکل حق اور سچ ہوگا۔
والوزن موصوف، الحق اس کی صفت ہے، وزن اس دن، حق وزن اس دن ہوگا، فمن ثقلت موازینہ، بس کہ جس کے وزن ثقیل ہو گئے، بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی رہے وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بوجہ اس کے جو وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ وزن اعمال کا قیامت کے دن یہ برحق ہے، سچ ہے، والوزن یومئذ الحق، بالکل سچ ہے۔ عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں نے طرح طرح کی حجت بازیاں کرنی شروع کر دی، طرح طرح کے انکار کے انداز شروع کر دیے۔ جب انسان عمل کرتا ہے تو عمل تو ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ اب ہم نے نماز ظہر کی پڑھی ہے، تو آپ کہہ سکتے کہ میری نماز جو وہ 4 کلو کی ہے، 5 کلو کی ہے، اس کا اتنا وزن ہے، اتنی اونچی، اتنی لمبی، اتنا حجم ہے؟ نہیں۔ اسی طرح روزہ، کیا روزہ کا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کا روزہ 5 کلو کا، فلاں کا 7 کا، فلاں کا 10 کا، فلاں کا پورا 20 کلو کا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک غیر مرئی چیزیں ہیں، تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ پھر اس کی آگے طرح طرح کی تعویلیں اور طرح طرح کی باطل قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ مگر تمہارے لیے تو یہ اگر مگرچہ ہوگا، لیکن اللہ کے لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی بات حق ہے، جو اس نے کہا نا وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری حدیث لا کر اسی بات کو ثابت کیا کہ وزن قیامت کے دن بالکل حق اور ثابت ہوگا۔ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے جب ہوا کے اندر تحلیل ہونے والی اشیاء ان کا وزن کر لیا ہے، اور ان ہوا کے اندر تحلیل ہونے والے نقوش ان کو ثابت کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہم اس لیے یہ نہیں مانتے کہ سائنس نے تحقیق کر لی ہے، سائنس نے تصدیق کر دی، ہم اس لیے مانتے کہ قرآن نے یہ بات کہی ہے، نبی نے یہ بات فرمائی ہے۔ ہم تو قرآن اور نبی کے فرمان کی وجہ سے یہ مانتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ باقی سائنس وہ اگر نہ بھی ثابت کرتی، نہ بھی ان کی اس کی رینج میں آتی، تو ہم تو تب بھی مانتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا، قدرت دی ہم نے تم کو زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور مقرر کی تمہارے لیے اس زمین کے اندر گزرانے زندگی، معائش، معیشتن کی جمع، ہر ایک معیشت، جو کسی کا کوئی ذریعہ بنا دیا، کسی کا کوئی ذریعہ بنا دیا، کوئی کام کروا رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، کوئی نگرانی کر رہا ہے، کسی کی ہو رہی ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے۔ اسی طرح کسی کو گوشت خور کو گوشت ہو، اس کی تلاش میں ہے، دانہ دن کا کھانے والا صبح سے نکلتا ہے گھونسلوں سے، اب دانہ دن کا تلاش کرتا ہے۔ کوئی جس طرح کی اس کی غذا اللہ نے بنائی اس طرح وہ حاصل ہو رہی ہے اس کو۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تاکہ ہم نے پیدا کیا تم کو، پھر ہمیں نے صورتیں بنائی تمہاری جیسی چاہی، کسی کا رنگ کیسا بنا دیا، کسی کا قد کیسا بنا دیا، کسی کی شکل و صورت کیسی بنا دی، ہم نے پیدا کیا تم کو اور ہم ہی صورتیں بناتے تمہاری۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، چلو اپنے جد امجد آدم علیہ السلام اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھیں۔ جب کہا تھا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سجدہ کیا انہوں نے تمام میں سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک الا تسجد، اللہ نے پوچھا کہ کیوں نے تجھے روکا یہ کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ اللہ تسجد کے اندر لا زائدہ، کیونکہ سورہ فواد کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے ما منعک ان تسجد، تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور مطلب یہی ہے کہ پوچھا یہ تھا کہ تو کس چیز نے تجھے روکا کہ سجدہ کرے، سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک،
پوچھا اللہ تعالیٰ نے کس چیز نے تجھے روکا کہ تم سجدہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو ثابت ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ یہاں بھی یہ بالکل وضاحت ہے کہ اذ امرتک، کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، تو کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے۔ دلیل یہ کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اس لیے مٹی بلندی سے نیچے پستی کی طرف آتی ہے اور آگ پستی سے اوپر کو جاتی ہے، تو اس لیے میں سے بہتر ہوں۔ تو جو بہتر ہو تو وہ ادنا کو سجدہ کیسے کرے؟ شیطان نے ایک تو نص کے مقابلے کے اندر اپنی عقلی قیاس اور رائے کو پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ دھتکار آ گیا۔ ابلیس نے اپنی حماقت کی وجہ سے کئی غلطیاں کی۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ افضل جو مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا، یہ مٹی سے یہ مفضول، تو افضل مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا قیاس اور یہ اس کا کہنا یہی باطل تھا۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ افضل مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام سے افضل تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اور ویسے بھی یہ افضل اور مفضول کی تو بات ہی نہ تھی، بات ہوتی حکم الہی کو ماننا۔ اللہ کا حکم مانا تھا، اللہ نے حکم دیا سجدہ۔ تمام فرشتوں نے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، کسی نے نہیں کہا کہ یا اللہ ہمیں اتنی طاقت، اتنی شرف، اتنا مرتبہ مقام دیا، ہم سجدہ کریں۔ بس انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا تھا۔ دوسرا شیطان کا یہ کہنا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو اس لیے میں بہتر ہوں۔ حالانکہ اس بیوقوف کو یہ سمجھ نہ آئی کہ باقی کل کائنات کو اللہ نے کن سے پیدا کیا اور آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور یہ آدم کو ہاتھ سے پیدا کرنا یہ اتنا بڑا شرف تھا کہ سب مخلوق سے فائق شرف یہی ہے کہ فرشتوں کو بھی کن سے، جنات کو بھی کن سے، شجر و حجر ہر چیز کو کن سے پیدا کیا، لیکن آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کا یہ قیاس کرنا کہ میں بہتر ہوں مٹی سے پیدا ہونے والے سے، یہ اس کا قیاس باطل تھا۔ تیسرا اس کا کہ یہ کہنا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے کیونکہ آگ کے اندر بلندی ہے اور مٹی کے اندر پستی ہے، یہ بھی اس کا قیاس باطل تھا، کیونکہ آگ کے اندر اگر تیزی ہے، جلانا اور بھڑکنا ہے، تو مٹی کے اندر تواضع، اگانے کی صلاحیت، چیزوں کو بڑھانے کی صلاحیت۔ ایک ہے جلائے جائے، ہر ایک چیز کو راہ کرتی جائے، ایک ایک چیزوں کو بڑھائے، اس کو نشو و نما دے، اس کا حسن و خوبصورتی پیدا کرے۔ آگ میں جو چیز بھی ڈائیں جلسا جائے، اس کی حقیقت ہی ختم ہو جائے، چرمر ہو جائے، اور مٹی جائے چرمر ہوئی چیزوں کو، ان کو بہترین خوبصورت بنائے۔ اب حسن کو خوبی اور کمال کس میں ہوا؟ مٹی میں ہوا، نہ کہ آگ میں۔ گویا کہ شیطان کا یہ قیاس یہ تمام کا تمام باطل تھا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ کیا شیطان کا قیاس تو بڑا اچھا تھا، قیاس اچھا نہیں تھا، بے وقوف تھا وہ، اور بے وقوفوں کا قیاس بھی ایسے ہوتا ہے۔ آج بھی نص کے مقابلے کے اندر جو قیاس پیش کرے، اگر وہ تھوڑا سا غور سے دیکھے، ادھر قرآن کی آیت ہے، نبی کا فرمان ہے، ادھر میرا قیاس رائے اجتہاد ہے، دونوں کا موازنہ کرے تو واضح اس کو اپنے قیاس اور اپنے رائے کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن کوئی کوشش سوچے تو پھر ہی ہے نا۔ قال فاہبط منها، اللہ نے فرمایا چل نکل جا یہاں سے، منها اس جنت سے، یا اس مرتبہ مقام سے، یا السماوات آسمانوں سے نکل جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، نہیں ہے لائق کہ تو تکبر کرے اس میں، میرے آسمان میری جنت میں رہتے ہوئے تکبر کرے۔ فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ صاغر صغیر، چھوٹے حقیر اور چھوٹے لوگوں میں سے، ذلیل لوگوں میں سے۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون،
اتنا نام راج تکبر والا. تو یہ نہیں کہا کہ جی معذرت غلطی ہوگی میں بھول گیا نا. آگے اور ماما دے آٹے تر آکڑیا رہا. کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے قیامت اٹھائے جانے والے دن تک، اٹھائے جانے والے دن تک مجھے مہلت دے. قال انک من المنذرین، تو اللہ نے فرمایا کہ جا تم منذرین میں سے، تم مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے. قال فبما اغویتنی، اور اس کی بغاوت اور تکبر. کہنے لگا فبما اغویتنی، مجھے قسم ہے جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تیرا مجھے گمراہ کر دینا مجھے اس کی قسم. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، تیرے سیدھے راستے پر میں ضرور دھرنا مار کر بیٹھ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. کہ کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کی اگلی طرف سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، اور دائیں طرف سے بھی، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے بھی. اوپر سے نہیں آ سکتا، اوپر سے اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر ہے. ولا تجد اکثرهم شاکرین، وہ نہ پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا. میں بھی پھر پورا ٹیلے لگاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جو مجھ سے ہو سکی میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، اکثر کو میں اپنا ساتھی بنا ہی لوں گا. شیطان نے اپنی گمراہی کا قصور ذمہ دار اللہ کو بنایا. کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ تھا اس کی سب سے بڑی بغاوت. اور یہی عقیدہ جبریہ ہے. جبریہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جبریہ کیا کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو یہ انسان کا کوئی اختیار نہیں. انسان تو ایک پتھر کی طرح اٹھا کر ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو، جو کچھ کرتا ہے اللہ. انسان مجبور محض ہے. یہ جبریہ کا عقیدہ. اور اسی وجہ سے مشرکین نے بھی یہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا، جیسا سورہ نعام کے آیت نمبر 148 میں گزرا. اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ جرم نہ کرتے، یہ شرک نہ کرتے، یہ فلاں فلاں نہ کرتے. گویا کہ وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انسان مجبور محض ہیں، ہمارا اس کے اندر غلطی کرنے میں کوئی اختیار نہیں ہے. گویا کہ جبریہ کا عقیدہ یہ شیطان والا عقیدہ ہے. تو سب سے پہلے یہ شیطان نے عقیدہ اپنایا. قال اخرج منها، اللہ نے فرمایا چل دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے. مذءوما مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. لمن تابعک منہم، البتہ جو پیروی کرے گا تیری. لمن کا لام معطل للقسم، اسمت واللہ لمن تابعک، اللہ کی قسم جو بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، ضرور بھروں گا جہنم کو تم تمامی سے. جو بھی تیری پیروی کریں گے تیرے ساتھ تمام کو جہنم کا اندر ٹھونس دیا جائے گا. گزشتہ آیت میں شیطان عقیدہ جبریہ کا نظر آ رہا تھا کہ عقیدہ جبریہ والا ہے. تو آگے فوراً قدریہ بنیا بیٹھا ہے. کیا کہتا ہے؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین. پیچھے جبریہ تھا یا قدریہ. قدریہ کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کا انکار کرنے والے. تقدیر کا انکار کرنے والے جو کہتے ہیں تقدیر میں کچھ نہیں لکھا ہوا، جو کچھ کرتا ہے انسان ہی کرتا ہے. پیچھے سے نے کہا تھا تو نے مجھے کیا ہے یہ سب کچھ، میرا کوئی اختیار نہیں. یہ غلطی کرنا، انکار کرنا میرا نہیں، یہ سب کچھ تو نے کرایا. یہ ایک عقیدہ بھی باطل ہے. یہاں کہتا کہ تیرا کچھ نہیں. ولا تجد اکثرهم شاکرین، میں اکثر ان میں گمراہ کروں گا، میرا اختیار ہے. اس میں تیرے لکھے لکھے کو کوئی نہیں، جو میں نے کرنا وہ کرتا ہے. کیا ہوگا؟ میں ان میں اکثر کو گمراہ کر دوں گا. تو یہ دونوں عقیدے باطل ہیں، قدریہ کا، جبریہ کا. اور یہ دونوں شیطان کی بوئے ہوئے بیج ہیں. معطل للقسم، لام معطل للقسم، وہ لام جس نے اپنے نیچے قسم کو راؤنڈ رکھا ہے، اپنے نیچے دبا رکھا ہے.
وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، وہ تو ہوئی شیطان کی بات. اب آدم علیہ السلام، اے آدم ٹھہر تو و تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، بس کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پس ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے. اگر اس درخت کے قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، وسوسہ ڈالا دونوں کو شیطان نے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ظاہر کر دیں ان دونوں کے لیے جو چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، ان کی شرمگاہوں سے، ان کی شرمگاہوں سے جو چیز چھپائی گئی تھی ان کو ظاہر کر دے ان دونوں کے سامنے. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، کہنے لگا نہیں روکا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ تم ہو جو فرشتے، اور تکونا من الخالدین، یا ہو جو تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. کہنے بڑا صوفی درویش بن کے جبہ کبہ پہن کر، من کے تسبیح پہن کر گلے میں آ گیا. کہنے لگے جی جناب میں بڑا آپ کا خیر خواہ ہوں، قسمیں اٹھا کر مطمئن کرنے لگا. کہنے لگا کہ اس درخت سے روکنے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اگر تم نے کھا لیا یا تو تمہارے اندر فرشتوں والی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی، فطری کمالات کا پیدا ہو جانا. جیسے فرشتوں کے اندر فطرتی طور پر کمالات ہیں، انسان کے اندر تو کمالات اس کو خود قسم کرنے پڑتے ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر جو فطرتی طور پر ہیں. ممکن ہے آدم علیہ السلام کے ذہن میں ہو کہ فرشتے اللہ کے بڑے مقرب ہیں، بڑے قریب رہتے ہیں، تو اللہ کے قریب رہنے کی وجہ سے شاید وہ مجھ سے بہتر ہوں، شاید ان کے ذہن میں ہو. تو لیکن کسی ایک جزوی فضیلت میں، مثلا فرشتوں کا اللہ کے بہت قریب ہونا، یہ ایک جزوی فضیلت ثابت بھی ہو جائے تو مجموعی طور پر فرشتوں کا انسان آدم سے بہتر ہونا یہ ثابت نہیں ہوگا. مجموعی طور پر تمام خوبی اور کمالات کے اعتبار سے آدم علیہ السلام میں افضل تھے. تو وہ اسی نے وہی یہ جھانسا دیا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، کہ کیسے بہترین وہ ان کے اندر ان کی جانے کی آنے کی رفتار ہے، ان کے اندر جو فطرتی خصوصیات ہیں وہ تمہارے اندر آ جائیں گی. او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. اب تمہیں نا چند دنوں کے بعد یہاں سے نکال دیا جائے گا اگر تم نے یہ درخت کھا لیا، پھر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، بار بار قسمیں اٹھائی ان دونوں کے سامنے. قاسم باب تفاعل، باب مفعلہ، بار بار قسم اٹھائی، بار بار قسم اٹھائی ان دونوں کے لیے کہ بے شک میں تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں. وَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، وہ پھسلا دیا ان کو ساتھ دھوکے کے. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب چکھا ان دونوں نے درخت کو، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہونے لگے ان دونوں کے سامنے ان کے شرمگاہیں. وَطَافِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، شروع ہو گئے دونوں اپنے اوپر لپیٹنے لگے درخت کے پتے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے روکا نہیں تھا تمہیں اس درخت سے؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تمہیں بتلا دیا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا واضح دشمن ہے. جب درخت کھا لیا، درخت کا پھل کھایا، تو نافرمانی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے وہ چھیننے شروع ہو گئے. تو سب سے پہلے جو لباس جنتی تھا، جس کا سب سے زیادہ انسان کے قرب کا تعلق ہوتا، وہ اترنا شروع ہو گیا. کیونکہ باقی چیزیں بھوک کے لیے کچھ دیر، پیاس کے لیے کچھ دیر، کوئی درختوں کا آگے پیچھے ہو جانا وہ تو دیر ہوتی ہے نا. تو اس سے فوراً پتہ چلتا ہے کہ کوئی مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے. سب سے پہلے ان کے جو جنتی لباس اترنا شروع ہو گئے. جب لباس اتر گئے تو اب دو جلدی سے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم پر، اپنی شرمگاہ پر ڈانپنے لگے. معلوم ہوا کہ انسان فطرتاً با حیا پیدا ہوا ہے، اور ننگا ہونا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. جانوروں میں ننگا ہونا یہ ان کی فطرت میں، ان کے لیے کوئی اس کا خلاف نہیں، ننگے رہے، ان کو کوئی اس میں حجاب نہیں ہے. لیکن انسان کے اندر، انسان کا جو ننگا پان اس کے اندر، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. تو اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام
خامد بیوی ہیں، تو خامد بیوی کے سامنے ایک دوسرے کا عورت ظاہر ہو بھی جائے تو شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عورت ایک دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، فوراً درخت کے پتے توڑ کر وہ چھپانے لگے۔ تو یہ ہے انسانیت، انسان کے اندر یہ ایک فطرتی طور پر حیا۔ لیکن آج وہی حوا کی بیٹیاں جو اپنے آپ کو نیم عریاں یا بالکل عریاں کیے گلیوں بازاروں کے اندر اور ہر طرح کی تصویر بنا کر ہر ایک کے موبائل کے اندر پہنچانے میں بڑا اپنی شوق و شرف حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور کچھ لوگ بھی اپنے اندر انسانیت کو نکال کر حیوانیت والی ننگا پن اپنے آپ کو یا اپنے معاشرے کے اندر یہ کرنا چاہتی ہیں۔ یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً دونوں نے کہا اے رب ہمارے، ظلم کیا ہم نے اپنے نفسوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر نہ معاف کیا تو نے ہمیں، وَتَرْحَمْنَا اور رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب دیکھیے کہ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے، غلطی شیطان سے بھی، لیکن آدم علیہ السلام کی دعا میں عاجزی، اعتراف غلطی، معافی کی درخواست، جبکہ ابلیس اس کے اندر تکبر، گناہ پر اصرار اور آئندہ مزید نافرمانی کرنے کا اعلان۔ تو یہ ہے غلطی کا اعتراف کر لینا، تسلیم کر لینا، یہ انسان کی ایک خوبی ہے، اور اس خوبی کی وجہ سے اس کی غلطی کی تلافی ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں بھی اور بندوں کے ہاں بھی۔ شرمندگی، ندامت، معذرت، اعتراف کرنے سے بندوں کے ہاں بھی اس کی غلطی کی معافی ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں بھی۔ لیکن جو ہٹ درم ہو، تکبر کرے اور اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے، بلکہ اپنی غلطی کو دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے، تو ایسا نہ بندوں کے ہاں اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، نہ اللہ کے ہاں۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، فرمایا اسی کے اندر تم زندہ رہو گے، زندگی گزارو گے، اسی کے اندر ہی زمین پر ہی تم فوت ہوگے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے دوبارہ پھر نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم تحقیق پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے لباس۔ انزلنا خلقنا کے معنی میں، جس طرح کہ امام راغب فرماتے ہیں کہ انزلنا بمعنی خلقنا، جیسا سورہ حدید کے آیت نمبر 25 میں لوہے کے بارے میں کہا کہ وہ انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا، تو اتارنے سے مراد پیدا کرنا ہے، ورنہ لوہا کوئی آسمان سے نہیں اتارا گیا۔ تو یا انزلنا کا منع اصلی منع بھی کیا جائے تو ہم نے اتارا تمہارے اوپر لباس۔ لباس جو یہ پانی سے ہوتا ہے، کیونکہ پانی اصل سبب ہے، پانی آسمان سے ہے، پانی نہ ہو تو کئی کپاس وغیرہ کی فصل نہ ہوگے، فصل نہیں ہے تو آگے وہ نہ روئی ہو نہ کوئی کپڑا بنے، تو اس اعتبار سے اوپر سے اتارا ہی اوپر سے گیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم، اے بنی آدم تحقیق اتارا ہم نے تمہارے لیے، تو تمہارے لیے لباس جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہ کو، وریشہ اور زینت بھی ہے، زینت کے لیے بھی، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہی بہتر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ظاہری لباس یہ ستر اور زینت کا سبب ہے، اور معنوی لباس وہ تقوی اور پرہیزگاری کا سبب ہے۔ تو جیسے جسم کا لباس ہے، اسی طرح روحانیت کا بھی لباس ہوتا ہے۔ روحانیت کا لباس کیا ہے؟ خوف الہی، ایمان خالص، ایمان، عمل صالح، یہ تمام کا تمام روحانیت کا لباس ہے۔ تو لباس التقوی، لباس التقوی سے مراد یہ روحانیت والا لباس،
تو جس طرح ظاہری لباس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، بہترین خوبصورت سے خوبصورت، بڑا اس کو کبھی اس کے اوپر فلاں چیز بھی لگاؤ، پھر استری بھی کرو، پھر فلاں بھی کرو، اس طرح جو روحانیت کا لباس ہے کبھی اس کو بھی دھو لیا کرو، اس کو میلا کچیلا بدبودار نہ رکھو، اس کو بھی صاف ستھرا رکھا کرو۔ بہترین زینت اور خوبصورت ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کے تر و تازگی، نیک و صالح اعمال، تقوی، خوف الہی، دینداری، یہ ہمہ وقت ہے، یہ تازہ بتازہ ہونی چاہیے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب بار بار ان کی توجہ کی جائے گی، ان کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس ہے یہ بہتر ہے۔ بعض نے تقوی کا لباس یہ سمجھا صوفیہ کرام نے کہ گرمیوں کے موسم کے اندر اون کا لباس موٹا جوٹا سا پہنا جائے، تو وہ موٹا کے کمبل اوپر لیا جائے، گرمی کے موسم کے اندر پسینہ بہہ رہا ہو، تو یہ تقوی کا لباس ہے۔ تو یہ تقوی نہیں ہے، یہ مصنوعی قسم کا تقوی۔ تو صاف ستھرا رہنا، گرمیوں کے اندر گرم، سردیوں کے اندر اس طرح کے سردیوں میں سرد لباس، گرمیوں کے اندر گرمی دور کرنے والا لباس، صاف ستھرا دھویا ہوا یہ لباس، یہ تقوی والا ہے۔ گندا میلا کچیلا جس کا 4 انچ میل چڑھی ہو، بدبو آ رہی ہو، جوئیں پڑی ہو، وہ کہنا کہ یہ بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم نہ آزمائش میں ڈالے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح نکال دیا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، کھینچ رہا تھا، اتار رہا تھا ان دونوں سے اس کا لباس، لیوریہما سوآتہما، تک دکھلائے ان کو ان کے شرمگاہیں۔ شیطان تو وہ ہے جس نے تمہارے ماں اور تمہارے باپ کا لباس اتار دیا۔ اگر تمہارے ویسے جو حقیقی ہے وہ باپ ہے، ماں ہے، ہمشیرہ ہے، خالہ ہے، اس کو کوئی چادر کھینچ دے، اتار دے، تو تم کیا کرو گے؟ تیرا والد جا رہا ہے، چادر باندھی، کوئی چادر کھینچ دے، اس کی ننگا کر دے، اگر ہم والدہ یا ہمشیرہ کو کر دو آپ کیا کریں گے؟ جان لڑا دیں گے، جان کو پیچھے لگا دیں گے کہ مر جائیں گے، لیکن برداشت نہیں ہے۔ تو شیطان نے جب ہمارے جد امجد آدم اور حوا علیہ السلام کا لباس اتار دیا، اس سے بڑی پیار کی پینگیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس کے ساتھ بڑی پکی جا رہی ہیں۔ کچھ اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ جتنے ہمارے جد امجد، ہماری اماں اور ہمارے باپ جو ہے ان کا لباس اتروا دیا، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق اور کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ دشمن سمجھو۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، نہ آزمائش میں ڈالے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح نکال دیا تمہارے والدین کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اتار رہا تھا، کھینچ رہا تھا ان دونوں سے ان کا لباس، لیوریہما سوآتہما، تک دکھلائے ان کو ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، وہ بھی اس کا قبیلہ، کنبہ قبیلہ بھی، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جنات اور شیاطین انسانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان عام طور پر ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہ شاید جو جنات ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، دیکھا تو جا سکتا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2311 میں آتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن وہ شیطان چوری کر کے بھاگنے لگتا تو اس کو ٹانگ سے پکڑ کر گھیر لیتے تھے۔ اسی طرح وہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی جماعت پر نماز پڑھا رہے تھے، صبح کی یا کوئی بھی، تو شیطان جو ہے وہ آگ کا انگارہ لا کر ایسے بار بار آپ کی نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا۔ عام طور پر ایسی ہے کہ یہ شیاطین اور جنات وہ دیکھے نہیں جاتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ تم اس لیے آپ نے فرمایا کہ واش روم میں جاتے ہوئے وہ دعا پڑھا کرو، کیونکہ یہ گندے جو جنات ہوتے ہیں نا، شیاطین، یہ واش روم کے اندر گندی جگہوں پر رہتے ہیں، اگر اسی طرح داخل ہو جائے گے تو تمہیں اذیت اور نقصان دیں گے۔
انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک کیا ہے ہم نے شیاطین کو اولیاء، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ شیاطین تو ان کے دوست اور یار بنتے ہیں جو ایماندار نہیں ہیں، ایمانداروں کے قریب نہیں جاتے، بشرط یہ کہ ایمان خالص ہو اور یہ اپنے ایمان کو باقی بار بار اس کے اندر نظر ثانی کرتے رہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہ آ جائے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ پایا ہم نے اسی پر اپنے آبا و اجداد کو، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور دو ہاتھ آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کرتے ہیں واحیات کام، بے حیائی کا، غلط کام کا، شریعت کے منافی کام، تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجیے بے شک اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کے کاموں کا۔ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم دے گا؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم بھی نہیں جانتے؟ مثلا انہی میں سے بے حیائی کے کاموں میں سے جس کو کہتے تھے ہم نے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے حکم دیا بیت اللہ کا ننگا طواف کرنا، اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھا ہوا تھا۔ کہتے تھے باپ دادے ایسے کرتے رہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ ایسا حکم دے گا۔ اسی طرح آج جو ہے وہ لباس جو ہے عورتوں کی رانوں تک جو وہ تمام نیچے والا حصہ ننگا معمولی سی پہنی ہوتی ہے، اور اسی طرح اوپر والا حصے کے اندر بھی برائے نام اس کے وہ شرٹ نما یا بنیان نما ہوتا، باقی سارا جسم ننگا۔ کس کا شان نزول؟ کوئی یہی ہے مطلق قصہ اور واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ وہ تو الگ ہے نا، وہ یہ تو ایک اس آیت کا تو نہیں نا سبب نزول، وہ تو مطلق بات بیان کی ہے، وہ تو تھا ہی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر واقعی ننگی حالت میں طواف کرتے تھے، وہ تو بخاری کی روایت ہے۔ قل ہمارا ربی بالقسط، کہہ دیے حکم دے رکھا میرے رب نے انصاف کا، میرا رب تو ایسی چیزوں کو حکم دیتا ہے انصاف والی باتوں کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور سیدھا رکھو اپنا چہرہ ہر مسجد کے وقت، ہر مسجد ہر نماز کے وقت اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف سجدہ کرو۔ عند کل مسجد، مسجد یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، ظرف زمان یا ظرف مکان کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے۔ اگر مصدر میمی ہو تو معنی ہوگا سجدے کے وقت یا نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو۔ اگر ظرف زمان ہو تو ہر سجدے یا نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو۔ ظرف مکان ہو تو ہر نماز کی جگہ اپنا رخ جو وہ سیدھا قبلے کی طرف کر لو۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور درست رکھو اپنا چہرہ عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار۔ الدین معنی عبادت اور بندگی۔ کما بَعْدَكُمْ تَعُودُونَ، جس طرح اس نے پیدا کیا اسی طرح تم لوٹو گے۔ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، ایک فریق اس نے ہدایت پا لی اور ایک فریق ثابت ہو گئی ان کے اوپر گمراہی۔ فریقاً یہ مفعول مقدم ہو جائے گا ہدا کا، اور اس طرح فریقاً آگے والا فریق یہ اضلّہ فعل محذوف کا یہ مفعول ہو جائے گا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک بنا رکھا تھا انہوں نے شیاطین کو اولیاء اللہ کے سوا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ بے شک ہدایت والے ہیں، چلتے شیطان کے پیچھے تھے اور اپنے آپ کو بڑے ہدایت یافتہ بنایا ہوا تھا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اختیار کیا کرو تم اپنی زینت ہر مسجد کے وقت، ہر نماز کے وقت۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، زینت سے مراد لباس ہے، یعنی طواف کے وقت، نماز کے وقت اپنا سطر ڈھانپ کر آیا کرو، مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور اسی طرح نماز کے اندر کندھوں کا ڈھانپنا بھی مردوں کے لیے ہے، جبکہ عورت کا تمام جسم ہی وہ سطر ہے، اس کا پورے جسم کو ڈھانپنا لازمی ہے۔ اس سے
یہ معنی لینا خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کر کے کہے کنگھی پٹی کر کے ٹوپی لے کر آیا کرو، پگڑی باندھ کر آیا کرو، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ سر کا ڈھانپنا کسی کے بھی نزدیک لازم نہیں ہے، نہ اہل تشریع کے نزدیک، نہ احناف کے نزدیک، نہ کسی کے نزدیک بھی یہ لازم نہیں ہے۔ زیادہ کی یا کم کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ زینت اللہ سے مراد جیسے آگے بھی بیان کیا کہ کل من حرم زینت اللہ، کہہ دیے کس نے حرام کیا اللہ کی زینت؟ زینت سے مراد عمدہ لباس اور حلال اور طیب رزق ہے، تو طیبات مراد اور زینت ان کا اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اچھا لباس پہنو، ممنوع نہ ہو، ممنوع لباس مردوں کے لیے ریشم پہننا عورتوں کے مشابہ ہو، یا ایسا بریک ہو جس میں سے عورت نظر آئے، یا اسی طرح اس کے اوپر کوئی زیرو کی کوئی تصویر وغیرہ ہو، اس طرح کی یہ ممنوع چیزیں نہ ہو۔ باقی لباس جیسا بھی پہنو، صاف ستھرا پہننا، قیمتی لباس بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی 5,000 کا، 7,000 کا، 10,000 کا سوٹ بنا لیتا ہے، اس کے اندر شریعت کے منافی چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے پہننے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانے پینے کا اندر بہترین اچھا کھانا پینا کرے تو یہ کوئی تقوی کے منافی چیزیں نہیں ہے، جس طرح کہ بعض صوفیہ کرام نے یہ تقوی کے منافی کہ طاقت اور وسعت ہونے کے باوجود پھٹا پرانا پہننا ہے، بالکل گسا پٹا پہننا ہے اور اس طرح کا کھانا ہے، تو یہ اگر اللہ نے دیا تو کھا سکتے ہیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہہ دیجئے کس نے حرام کیا ہے، کس نے حرام کرایا اللہ کی زینت، وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کیا پاکیزہ چیزیں جو رزق میں سے ہیں۔ جب اللہ نے حرام کیا کون ہے اس کو حرام کرنے والا؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیے یہ تو ہیں ہی ان لوگوں کے لیے یہ زینت والی چیزیں، طیب رزق، قل ہی، کہہ دیجئے یہ پیدا کی جو اللہ کی چیزیں یہ ہیں ہی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی کے اندر، خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن بالکل خالص ہوں گے مومنوں کے لیے۔ دنیا میں یہ اللہ نے انعامات پیدا ہی اپنے نیک بندوں کے لیے کیے، یہ الگ بات کہ نیکوں کے لیے پیدا کیے تو دوسرے بھی اس میں داؤ لگا لیتے ہیں، اصل اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، جب اللہ کے نیک بندے اٹھ جائیں گے تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہاں دنیا کے اندر تو دوسرے لوٹ گسوٹ مار ہی لیتے ہیں، ان کو بھی کچھ مل جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر یہ صرف اہل ایمان کو ملیں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح کھول کھول کر بیان کریں ہم آیات جاننے والی قوم کے لیے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور تمہیں بتلائیں کہ حرام چیزیں کون سی ہیں جن کو اللہ نے روکا منع کیا ہے۔ سو آج کے نہیں حرام قرار دیا میرے رب اور میرے رب نے فوش کام، بے حیائی کے کام، ما ظہر منها جو ان میں سے ظاہر ہیں، اعلانیہ طور پر زنا ہے، لواطت ہے، جو بھی ہے، وما باطن جو مخفی ہے، چپ کے اندر کھاتے، یاریاں لگانا خطوط کے ذریعے، فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، یہ باطنی طور پر یہ بھی، والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ اور بغاوت والے کام نے حق، یہ بھی اللہ نے منع کیے۔ وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ ان کو جن کی کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی حرام کیا کہ تم کہو اللہ کے ذمے جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا ایک وقت مقرر تھا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا مقرر وقت آیا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ وہ پیچھے ہٹ سکے ایک لمحہ بھی اور نہ آگے بڑھ سکے۔ ہر امت کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور سیکنڈوں میں رہنا ہے یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ آئے گا تو اس وقت ان پر وہ عذاب و گرفت، ان کی تباہی، ان کا دنیا سے اٹھ جانا آ جائے گا۔ تو تمہیں کسی کے بارے میں
یہ سوچے اور فکرے کرنے کی کہ فلاں کو اڑا دے، فلاں کو ختم کر دے، فلاں کو تباہ کر دے، یہ نہیں. تم اپنی اصلاح کرو، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم اگر یقینی طور پر آئیں تمہارے پاس میرے رسول، تمہیں میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی، پڑھ پڑھ کر سنائیں تمہیں میری آیات. فاطیعوہم، جزا محذوف، تم نے ان کی اطاعت کرنی ہوگی. فمن اتقی، بس جو اس نے تقوی اختیار کر لیا، واصلح، اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے احکام کا انکار کرنا، نہ ماننا، اس کے اندر بنیادی طور پر تکبر ہوتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، باقی دینداری اختیار نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ سمجھتا کہ یہ اگر میں ایسے کروں گا تو اس کے اندر میری ہتک ہوگی، میں بھی ایک لوگ کا گلے، اے بھی مولوی ہے بھی مسیتڑ ہے، اے بھی فلاں سے ہو گیا. ان کو مسجد میں آنا، مسجد ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، اس کے اندر اپنی ہتک سمجھتے ہیں، اپنی ذلت سمجھتے ہیں. وہ تو دینداروں کے ساتھ کلام کرنا، بات کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی مجلس میں جانا، اس کو بھی برداشت نہیں کرتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، کون زیادہ ظالم اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کی تکذیب کرے. اولئک ینالهم نصیب من الکتاب، یہ لوگ ان کو پہنچے گا ان کا حصہ کتاب میں سے. کتاب لوح محفوظ میں ان کے لیے جو عمر، رزق، خوشحالی، تنگ دستی جو لکھی وہ تو ان کو مل کر رہے گی، دنیا کا تو اس کو پہنچ کر رہے گی. اولئک ینالهم نصیب من الکتاب، یہ لوگ ان کو پہنچے گا ان کا نصیبہ، ان کا حصہ کتاب میں سے. حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک جب آتے ہیں اس کو، ان کے آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، جو ان کو فوت کریں گے. قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، زجر و توبیخ کرتے ہیں، پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تو پکارتے تھے اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا، کہیں گے گم ہو گئے، کوئی بھی نہیں نظر تھا میں. وشہدوا علی انفسہم، گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ تھے انکار کرنے والے، کافر تھے. جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کھانا پینا ختم کر دے گا. نہ، ان کو کھانے پینے، رہنے سہنے، آنے جانے، ان کے عہدے، ان کے ملیں، ان کی فیکٹریاں، ان کے ایم پی اے، ان کا ایم اے نہ چلتا رہے گا. جو اللہ نے ان کا لکھا ہو نا لوح محفوظ کا، تو ان کو مل کر رہے گا. تو اللہ کا باغی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ یہ دنیاوی نعمت ان سے یک بار کے چھین لے. ہو بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو چھین لے، لیکن اگر اللہ نے مہلت دی ہے تو جو اللہ نے لکھا ان کو مل کر رہے گا. ہاں، مرتے وقت یہ تمام کو حساب کلیئر ہو جاتے ہیں. قال ادخلوا فی امم، قال یقول کو من میں فرمائے گا اللہ، ادخلوا فی امم، داخل ہو جب امتوں کے ساتھ، فی ما کے معنی میں دوسری امتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. قد خلق من قبلکم من الجن والانس، جو پہلے گزر چکی تھی تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے. فی النار، داخل ہو جو آگ میں. فی النار ادخلوا کے متعلق اللہ فرمائے گا داخل ہو جو جہنم میں، آگ میں، انہی لوگوں کے ساتھ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی امتیں گزر چکی تھیں. کلما داخلت امت، جب بھی داخل ہوگی ایک امت آگ میں، جب بھی ایک امت، ایک گروہ، ایک جتھا داخل ہوگا، لعنت اختہا، تو لعنت کرے گا وہ اپنے جیسوں کو جو ان سے پہلے آئے ہیں. جب گروہ جہنم میں جائے گا تو آگے دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ان کے چودھری اور ان کے جھوٹے پیر پہلے بیٹھے ہوئے ہیں جہنم کے اندر. تو یہ ان کو لعنتیں کرے گے، اور نامرادو، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تم نے ہمیں یہ غلط پٹی پڑھائی تھی، تمہارے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے. کلما داخلت امت لعنت اختہا، جب بھی داخل ہوگی کوئی امت اور کوئی جماعت، لعنت کرے گی اپنے اخت کو. اخت منا جو ان جیسے تھے،
جرموں اور گناہوں جیسے تھے جو پہلے آئے تھے ان کو، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک جب جمع ہو جائیں گے اس کے اندر تمام کے تمام، ادارکوا اکٹھا ہو جانا، اصل میں تھا تدارکوا، تا کو دال سے بدل کر ادغام کیا، تو یہاں تک جب اکٹھے ہو جمع ہو جائیں گے تمام کے تمام، پچھلے بھی بعد والے بھی، جھوٹے پیر بھی اور ان کے مرید بھی، ان کے سردار اور بڑے جو ہے ایم پی ایم این اے جو جھوٹے ان کو وعدے دیتے تھے گمراہ کرتے تھے وہ بھی، اور ان کی زندہ باد کے نعرے لگانے والے بھی، اب سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ قالت اخراہم، تو کہیں گے بعد میں آنے والے، جو بعد میں آئے نا وہ کہیں گے لأولاہم، پہلے آنے والوں کو، پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے رب ہمارے یہ رہے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ نامراد جو پہلے آئے بیٹھے نا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، دے ان کو آگ کا ڈبل عذاب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جو پہلے جہنم میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ہم تھے، تو ہم تھے ان کے نعرے لگانے والے تھے، ان کو یہ خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ کیا، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا چپ کرو سارے وہاں سے ڈبل ہے، اگر ان کے لیے بھی تمہارے لیے بھی ہے، ولیکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے، کیونکہ ہر ایک خود بھی گمراہ تھا دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب مسلسل ہوگا، اس لیے ہر ایک کے لیے ڈبل ہی ڈبل ہوگا، جب اس کے اندر انقطاع ہے ہی نہیں، ہمیشہ لگاتار ہے اور ہر آن بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا جائے گا، تو ڈبل ٹرپل ہی رہے ہوگا۔ وقالت اولاہم لاخراہم، یہ تو پہلے بعد میں آنے والے پہلوں کے بارے میں کہیں گے یہ ایسے انہوں نے تباہ ہو جائیں، یہ فلاں ہو جائیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، اب ان کی باری، اب جو پہلے بیٹھے تھے نا وہ ان کو سنائیں گے۔ وقالت اولاہم، پہلے آنے والے کہیں گے لاخراہم، بعد میں آنے والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے تمہارا ہمارے اوپر کوئی فضیلت، تسی سانو کہ چنگے جے، ہمیں ڈبل دو تجھے سنگل ملے، اگر ہم نے تمہیں گمراہ کیا تو تم نے بھی کئی قوموں کا بیڑا غرق کیا ہے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تو تم نے بعد میں کتنوں کا کیا تھا، اس لیے اگر ہمیں ڈبل تو تمہیں بھی ڈبل ملے گا، ہمارے لیے سفارشیں کرتے ہو اور خود بچاؤ اختیار کرتے ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، وہ کہے گی پہلے جہنم میں آنے والی جماعت بعد میں آنے والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، چکھو عذاب جو تم کماتے تھے۔ جہنم کے اندر جو ان کا جھوٹے پیروں کا اور ان کے مریدوں کا یا سرداروں کا اور ان کے عوام کا جو آپ کا مکالمہ ہوگا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ لعن طعن کریں گے، وہ ایک نقشہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر بڑی یاریاں ہیں، زندہ باد نعرے لگ رہی ہیں، بس ان تیرے پیچھے ہم نے قربانی دے دیں گے، کوئی جانیں دے رہے ہیں، کوئی فلاں دے رہے ہیں۔ اب سیاسی لیڈروں کے پیچھے دیکھ لو لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، دھرنے مار کر ہفتوں کے ہفتے مہینوں کے مہینے بیٹھے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، بیٹھے پیچھا دے رہے ہیں، لیکن وہاں اتنا ہی اگر دین کے لیے کریں، چلو اس سے 10واں حصہ بھی دین کے لیے کرتے تو سیدھے جنت میں پہنچ جاتے، جتنا یہ دنیا داروں کے لیے اپنے سرداروں اور چودھریوں وڈیروں کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں نا الیکشن ابھی 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے بعد ہونے، وہ بھی پتہ نہیں ہونے کے نہیں، لیکن سیاسی لیڈر اور ان کے جو دائیں بائیں والے ہوتے ہیں وہ اتنے دن اشتہاروں کے اشتہار لگائے جا رہے ہیں، فلاں ادھر بھاگے جا رہے ہیں ادھر بھاگے جا رہے ہیں، ان کا رات دن ایک ہوا ہے، نہ دن کو آرام نہ رات کو سون، دن رات ایک۔ اگر اللہ کے دین کے لیے اتنی کوشش کرتے، اپنے لیے دوسروں کے لیے دین ہے، تو پتہ نہیں کیا کچھ ان کو مل جاتا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے،
ولا يدخلون الجنت، اور نہ داخل ہو سکیں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے، سم سوراخ، سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم مجرموں کو۔ نہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر سکے، نہ وہ عذاب سے بچ سکیں، تعلیق بالمحال، ناممکن چیز کے ساتھ ایک معلق کر دیا، نہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر سکے اور نہ وہ عذاب سے بچ سکیں۔ کون لوگ؟ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ تکذیب بے شمار آپ کو دائیں بائیں نظر آئیں گے، یار یہ قرآن کا مسئلہ ہے، چھڈو یار قرآن کا مسئلہ، ہمیں بھی پتہ ہے۔ ایسے انکار ہیں واضح طور پر۔ سود خوروں کو کہہ لو، رشوت والوں کو دیکھ لو، 2 نمبری کرنے والوں کو، حق دبانے والوں کو بتلا کر دیکھ لو، آپ کو کئی کے کئی آگے سے سنائیں گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ٹھہراتے ہیں ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے ہیں اس سے، نہ ماننا یہ تکبر ہی ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ مومن کی روح آسمان کی طرف دروازے جاتی ہے، دروازے کھولے جاتے ہیں، بڑے استقبال ہوتے ہیں، بڑی مبارکی ہوتی ہیں۔ تو جو کافر، اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، وہیں سے الٹا کر کے ضرور سے دے مارا جاتا ہے، نیچے سجین کے اندر اس کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے، جس طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 18561 کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت، نہ داخل ہو سکیں گے جنت میں۔ ہاں ایک شکل ہے کہ اگر وہ ہو سکتی تو جنت میں جائیں گے، وہ ہے حتی یلج الجمل، یہاں تک داخل ہو جائے، گھس جائے، گزر جائے اونٹ فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں سے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح بدلہ دیتے ہم مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے لیے جہنم میں مہاد، ان کا مہد بچھونا بھی، ان کے لیے بچھونا ہوگا جہنم سے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر جو ڈھانپنے کے لیے ہوگا وہ بھی آگ کا، ان کی تلائی بھی، ان کی رضائی بھی، نیچے والی بھی، اوپر والی اڑنے والی چیز دونوں ہی جہنم کی آگ کی ہوں گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح بدلہ دیتے ہم ظالموں کو۔ دوسری طرف اہل ایمان کا بھی حالت دیکھ رہے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لے صالح اعمال کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ایمان، عمل صالح، باقی جو وہ انسان کی وسعت کے مطابق ہے، انسان کی وسعت سے زیادہ نہیں ہے کہ انسان وہ نیکی کام کر ہی نہ سکے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ مبتدا، اولئک اصحاب الجنہ یہ خبر، اور لا نکلف نفسا الا وسعها یہ جملہ معترضہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ اور نکال دیں گے ہم جو ان کے دلوں اور سینوں کے اندر کوئی حسد و کینہ ہے، من غلن من بیانیہ، دلوں کے اندر جو آپس کے اندر بغض، نفرت، عداوت، دشمنی، مخالفت، یہ سب کچھ نکال دیں گے، بالکل صاف شفاف شیشے کی طرح دل ہو جائیں گے۔ کن جنتوں میں پہنچائیں گے؟ تجری من تحتہم الانہار جن کے نیچے نہریں جاری، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ وہاں پہ کہیں گے جنتوں میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے ہدایت دی ہمیں اس کی، لہذا ان اعمال کی، ان نیک ایمان اور اعمال کی ہدایت دی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے اگر اللہ میں ہدایت نہ دیتا، یہ اللہ کا کرم ہوا، ورنہ اس کے اندر ہمارے کوئی خوبی کمال نہیں ہے ہم کہیں کہ ہم بڑے نیک، ہم بڑی نمازیں روزے کرنے والے، نہ، یہ اللہ کی توفیق مہربانی ہے۔ اپنی عبادت پر فخر نہیں کرتے، اب بعض کو اپنی عبادت پر بڑا تکبر ہو جاتا ہے،
میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. جب میں آ جاتی ہے بس اس وقت تمام کی تمام تباہیاں ہو جاتی ہیں. تو بڑے سے بڑا کر کے بھی میں نہ آئے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کیا یا اللہ تیری توفیق سے کیا ہے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، نہیں تھے ہمیں ہدایت پانے والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، تحقیق لائے تھے ہمارے رب کے رسول بالکل حق. ہمارے رب کے رسول بھیجے جو کچھ لائے تو حق لے کر آئے تھے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، ان کو آواز دے دی جائے گی پورے میدان معاشر کے اندر، اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ رہی جنت اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا، رجسٹری بھی اور تمہارا انتقال بھی. یہ رہی جنت جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا، بما کنتم تعملون، بس باب اس کے جیسے جو تم عمل کرتے تھے. جیسے کہ جس جگہ انسان کے نام ہو جائے، انتقال ہو جائے، رجسٹری ہو جائے، بس اب اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. لیکن دنیا کے اندر تو خطرے رہتے ہیں کہ کوئی بھی چودھری آ کر اس پر قبضہ کر لے اور عدالت میں جا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے. لیکن جنت وہ ایسے اس کے نام ہوں گے، وہاں سے کبھی نکلے نہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس کی ملکیت میں دے دی جائے گی. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے. تو جنتیوں کو آئے گا کہ وہ ہمارے ساتھ دائیں بائیں رہنے والے، ہمارے دکاندار، ہمارے رشتہ دار، برادری والے، وہ کدھر ہیں؟ ان کے ساتھ تو ان کا تو حال ذرا دیکھیں کیا ہے. ان کو زجر و توبیخ کرنے کے لیے، زجر و توبیخ کرنے کے لیے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، آواز دیں گے جنت والے اصحاب النار، آگ والوں کو. کیا کہیں گے؟ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، یہ کہ تحقیق پا لیا ہم نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے، بالکل حق اور سچ. جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا مغفرتوں کا، جنتوں کا، انعامات کا، نہروں کا، غور و غلمان کا، ہم نے تو پا لیا. وہ سارے وعدے اللہ نے ہمیں دے دیے. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے سچا وعدہ کیا تھا؟ وہ مل گئے کہ یہ سفارش کریں کہ تمہیں وہ مل جائیں ساری چیزیں؟ قالوا نعم، کہ نہ بھائی نہ، کچھ نہ کہنا، مل گئی ہمیں جو ہمیں سزاؤں کا، جہنم کا، طرح طرح کے پریشانیوں کا وعدہ تھا، وہ ہمیں بھی پورا ہو گیا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا ان کے درمیان، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کے لعنت ہو ظالموں پر. اللہ کے رحمت سے یہ ظالم دور ہی دور، ان پر رحمت نہ ہوگی. کون ہے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ جو روکتے تھے اللہ کے راستہ سے، خود تو رکے ہی تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے اللہ کے راستہ سے. ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے تھے اس کے اندر ٹیڑھا پن، طرح طرح کے اعتراض. اگر یہ ہے تو یہ کیوں ہے، یہ آیت سے ٹکراتی ہے، یہ حدیث فلاں سے ٹکراتی ہے، اگر یہ کر لیں تو پھر یہ اس کا کیا مطلب بنے گا. اتنے بعد جب وہ خرد بینے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث پر، کہیں اعتراض، کہیں یہ، کہیں صرفی قانون، کہیں نحوی قانون، کہیں ادب کا، کوئی فلاں کا، کوئی لغت کا، کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی اعتراض جڑنا ہے. پتہ نہیں ان کو کہ کیا ان کو ملتا ہے. اصل کہ پیچھے شیطان ہے نا جو ان کو انگلیاں دیتا ہے، انگلیاں چڑھا رہا ہے شیطان کہ یہ کرو یہ کرو، تو تاکہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو دین سے متنفر کیا جائے. اس کے اندر تعارض ثابت کر کے قانون، کوئی لغت کا تعارض ہو، کوئی صرف کا ہو، کوئی نحو کا ہو، کوئی فلاں کا ہو، کسی کے مفہوم کا ہو، یا کسی سائنسدانوں کی بات، کوئی ماہر فلکیات کی بات. کہاں سائنسدانوں کی بات، کہاں قرآن کی بات ہے، کہاں سائنسدانوں کے مفروضے جن کا نہ کہ سر نہ کہ پاؤں نہ کہ دلیل، کہاں پیغمبر کی بات ہے. وہ ایک بات کہہ دیں، ایک سیارہ ہے، وہ اس کی رفتار اتنی ہے، سو اس کا سفر جو ہے وہ 5 کروڑ نوری سال ہے، 5 کروڑ نوری سال. تو تیرا ابا دیکھ کے آیا، وہ مان لیتے ہیں نہ کہ اس کی دلیل، بس ایک سائنسدان تھا بڑا، اس نے دیکھا، اس نے کہہ دیا. لیکن قرآن کہہ دے اس کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. ادھر قرآن کی بات ہے، اس سے ادھر سائنسدان کی بات ہے، دونوں کو ٹکراؤ، یہ تو بات میچ ہی نہیں کھاتی.
ہمارے پھر بعض قرآن کو پھر سائنس کے مطابق کرنے کی ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہیں تاکہ قرآن اس کے مطابق کر دیں. بھی قرآن کی بات حق ہے، پیغمبر کی بات حق ہے، اس کے مطابق کسی کا مفروضہ، کسی کی تحقیق، کسی کی چیز ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو حق وہی ہے جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں، یبغون عوجا، اور اللہ کے راستے کے اندر ٹیڑھے تلاش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے پھسلایا جائے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور یہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اور آج نیٹ دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، اسلام سے پھیرنے کے لیے کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں، دیر رات کوششیں کرتی ہیں. ایک تو ہے نا کہ کسی کو دنیا کا لالچ، بعض ایسے کو نامرادوں کو دنیا بھی پیچھے نہیں ہے، صرف دین کے ساتھ ایک عداوت ہے، صرف کہ شیطان کو خوش کرنا ہے. اور آئے دن نئے نئے ڈگونسلے، نئی نئی باتیں، نئے نئے تعارض پیش کرتے رہیں گے. بینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہو گئے، کہ رکاوٹ ہوگی. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، درمیان کا در ایک حجاب. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوں گے، وہ پہچانے گے ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے. کلن، ہر ایک. اعراف جنت و جہنم کے اندر کے درمیان ایک جگہ، وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے. وہ جنتیوں کے بھی پہچانے گے، ان کی نشانیوں سے پتہ چلے گا کہ یہ جنتی ہیں، خوشحال ہیں. جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے جن کے چہرے کالے بجنگ بنے ہوں گے، تکلیف اور پریشانیوں میں ہوں گے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو پہچانیں گے ہر ایک ان کی علامتوں سے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، آواز دیں گے، وہ آواز دیں گے جنتی لوگوں کو. وہ اعراف والے، اعراف پر جو جنتی لوگوں کو آواز دے کر کہیں گے ان سلام علیکم، تمہیں سلام، تمہیں سلامتی، سلامتیاں، مبارکیں ہوں، مبارکیں ہوں. لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی داخل تو نہیں ہوئے لیکن وہ طمع کر رہے ہوں گے. اعراف والے جنت میں تو نہیں گئے لیکن بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے گا، ہمیں بھی پہنچا دے گا. اعراف والے کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں امام قرطبی نے 10 قول بیان کیے. راجی ان میں سے یہ ہے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جن کے نیک اور برے عمل برابر ہوں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، جنت اور جہنم کے درمیان والے ہوں گے. جیسے کہ لم يدخلوها وهم يطمعون کا لفظ بتلا رہا ہے. صحابہ میں سے بھی ایک بڑی جماعت ان کے نزدیک یہی ہے، جن میں سے ابن عباس، ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ واقعی اعراف والے وہ ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان جگہ اس پر ہوں گے، نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے. اور امام شافعی اور امام قتادہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب پھیری جائے گی ان کی نظر، یہ تو اعراف والے نے جنتوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو مبارکیں دی. مبارکیں دینے کے بعد اب دوسری طرف ادھر دیکھیں گے، جب پھیری جائیں گے ان کی نظریں تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، آگ والوں کی طرف. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، حال دعائی دیں گے کہ اے ہمارے رب، نہ کرنا ہمیں اس ظالم قوم کے ساتھ، یہ ظالم جو جہنموں کا جل رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور آواز دیں گے اعراف والے کچھ لوگوں کو جن کو پہچان رہے ہیں گے ان کی نشانیوں سے، علامتوں سے. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، نہ فائدہ دیا تمہاری کثرت نے، جمعکم تمہاری پارٹی نے، تمہارے لشکر اور جماعت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وما كنتم تستكبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے انہوں نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا. بڑی تمہاری پارٹی تھی، فلاں کو بھی ساتھ ملا لیا، فلاں کو بھی ملا لیا، اتحاد کر لیا، کئی گروپوں کو ساتھ ملا کر بڑا تم نے ایک پارٹی مضبوط بنائی تھی، آج تمہارے کام نہ آئی. اسی طرح بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے، ہم یہ کر دیتے ہیں، ہم وہ کر دیتے ہیں، ہمارے فلاں یہ بھی اختیارات ہے، فلاں بھی اختیارات، وہ سب تمہارے کام نہ آئے. اور ساتھ پھر یہ کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، کہ یہ ہیں وہ لوگ
کہ جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت، اللہ ان کو اپنے رحمت کبھی بھی نہیں پہنچائے گا۔ اچھا، یہ